بات تو ہم کر رہے ہیں اس کی پی ٹی آئی کے مذاکرات کی اور حکومت کے مذاکرات کی، لیکن اس سے پہلے میں نے ایک تھوڑا سا کمنٹس کیا ہے اور اس پر آپ سے بہتر رائے دینے والا کوئی نہیں ہے کہ آج 5 جنوری ہے اور بھٹو کی یوم سالگرہ ہے جی، اور آپ اس کنونشن میں شریک تھے جس میں بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی بنائی تھی. کیا محسوس کرتے ہیں اتنے سال کے بعد؟ میں نے کہا کہ واحد لیڈر تھے، متنازع بھی تھے، لیکن قائد اعظم کے بعد واحد لیڈر آئے جو اپنا ایک شورت بھی رکھتے تھے، ان پہ اعتراضات بھی بڑے تھے، متنازع بھی بڑے تھے، لیکن وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے ایک پارٹی بنائی. باقی پاپولر تو ہوں گے لیکن پارٹی کسی کے گرد نہیں ہوئی. کیا آپ کی رائے اس کے بارے میں؟ دوسرے مسئلے کو پوچھنے سے پہلے میں وہ ایک نیشنلسٹ لیڈر تھا، اور جو نیشنلسٹ لیڈر ہوتے ہیں وہ قوم کو اکٹھا رکھتے ہیں. اور دیکھیں نا کس طریقے سے 1973 کے آئین کو بنانے کے لیے کتنی کوشش کی. یہ 1973 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو کا اکیلے کا آئین نہیں ہے. نہیں، بالکل اس میں تمام ان سیاسی پارٹیوں کو شامل کیا گیا جو ان خیالات کے اپنے اپنے حامی تھے. ٹھیک بات. لیکن ایک نیشنل لیڈر نے ان کو اکٹھا کیا اور ایک ایسی چیز بنا گیا جو اس سے پہلے نہیں بن سکی. آپ حقیقت مان جائیں، آج جو پاکستان کی فیڈریشن موجود ہے اس میں ان سب بزرگوں ہستیوں کا کردار ہے. بہت بڑے لوگ تھے وہ لوگ جی، بہت بڑے. اور اس میں ولی خان، مفتی محمود، پروفیسر غفور، شہباز مزاری، شاہ محمد نورانی، آپ نام گنتے جائیں ان کے. بزنجو، میں ولی خان صاحب، ہاں میں نے ولی خان گنایا جی، گنوایا تو. دیکھیں اب بات یہ، اب ان سب کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ایک اسٹرانگ پیپلز پاکستان کے لیے تھی. ٹھیک ہے. اور یہ سارے لوگ، اور اس میں مذہبی لوگ بھی تھے، جو مذہبی لوگ تھے وہ کوئی غریبوں کے مخالف نہیں تھے. نہیں، ٹھیک ہے، رائٹ. وہ بھی چاہتے. آپ نے وہ ساری موومنٹ دیکھی ہے. آپ مطلب پارٹی بنانے میں ایک طالب علم کے طور پر شامل رہے ہیں، اور ہم نے ایک طالب علم کے طور پر وہ تحریک دیکھی ہے. دونوں الگ الگ پولز آف پارٹ تھے، لیکن یہ وہ جو زمانہ تھا وہ کہاں کھو گیا؟ اب تو وہ سیاسی شعور نظر نہیں آ رہا ہمیں کہیں. برا نہ منائیے گا، وہ کھو دیا جب آپ روسیوں کو نکالنے کی جدوجہد میں شامل تھے. اور امریکہ، وہ تو بہت بات کی بات ہے بھائی. نہیں سر، نہیں، اسی وقت ہو گیا بھٹو واز ہینگ. بھٹو کی پھانسی کے کتنے سال کے بعد یہ عمل شروع ہو گیا، گن لیں، کاؤنٹ کر لیں. اس کے بعد ہم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکے. نیشنلسٹ جو کانسیپٹ ہے ایک یونٹی کا، فیڈریشن کو چلانے کا اکٹھے، وہ ختم ہو رہا. اور مجھے خدشہ ایک اور ہے میں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. سر یہ ہمارے تمام جو لیڈر آج کے بھی ہیں یہ 70+ ہو گئے ہیں. نئی لیڈرشپ کہیں مجھے نظر نہیں آتی. ماسٹر 2 نام آپ لے سکتے ہیں، ایک بلاول کا اور ایک مریم کا، اور کسی حد تک مجھے تو اس کے علاوہ واقعی اگر آپ کو کوئی نام یاد آتا تو آپ مجھے بتائیے. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. مجھے تو اس فیڈریشن میں لیڈرشپ نظر نہیں آتی. اچھا، جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر ہم اس لیے پھر کہتے ہیں ہمیں ذوالفقار علی بھٹو یاد آتا ہے کہ کاش ویسے لیڈر ہو. اٹ از ناٹ ون ذوالفقار علی بھٹو. یقین کریں، میں ان دنوں میں یہ دیکھ رہا تھا، اگر آپ ان دنوں کی وہ تاریخ پوری پڑھ لیں 73 کے کانسٹیٹیوشن بنانے کی، زبانی یاد ہے. ہاں، تو اس میں وہ سارے ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باوجود پاکستان کے ساتھ تھے. یہ بہت امپورٹنٹ میں بات کہہ رہا ہوں. They were opposing each other, but they were not opposing Pakistan. ٹھیک بات. Even not مجیبر رحمان. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات. Even not مجیبر رحمان. ہاں، اور ولی خان کے بارے میں ہم اتنی تعریف کرتے رہتے کہ لوگ کہتے تھے پاکستان بنانے میں یہ لوگ مخالف رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں ولی خان ہی ہو رہا تھا. یعنی کہ انہوں نے دیکھے ولی خان کا رائٹ تھا کہ وہ پاکستان بنتے وقت فیصلہ کرے کہ وہ ساتھ رہنا چاہتا نہیں ہے، اس کا یہ ڈیموکریٹک فیصلہ تھا. لیکن ٹوٹتا وہ ڈٹ گیا تھا. ڈٹ گیا جی. اور انہوں نے حلف اٹھایا پاکستان کے آئین کا، 73 کے آئین کا حلف اٹھایا کہ وی ول پروٹیکٹ دس کانسٹیٹیوشن. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ آج اس ملک کو توڑنے والے تیار ہیں. آج سارا دن ملک کو توڑنے کی سازشیں ہوتی ہیں،
IMF को खत लिख दो, अमेरिका को खत लिख दो, कांग्रेसमैन को खत लिख दो, यूके वालों को खत लिख दो, पाकिस्तान का झंडा अमेरिका में जला दो, पाकिस्तान का झंडा बरतानिया में जला दो। आपको मैं कसमिया तौर पे पूछता हूँ, क्या आपने अपनी सहाफी जिंदगी में ऐसी हरकतें कभी भी अपनी उम्र में होती देखी? आपने खुद मौजूद जो मौजू हम बात करना चाह रहे थे बना लिया। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब वो भाग रहे हैं, कहते हैं कि जी उन रोज हमें रसाई दो, फिर हम फैसला वहां होगा। और आज हुकूमत ने भी कह दिया है कि भाई इस तरह तो बात बहुत डिले हो जाएगी। क्या चक्कर है ये सारा? तो चक्कर ये कि वही गलती करना चाह रहे हैं जो PNA की तहरीक में 2 लीडरों ने की थी। अच्छा, मैं उन 2 लीडरों का नाम नहीं लेना चाह रहा। जी मैं समझ गया हूँ। हाँ। यकीन करें कि जो लोग 3 आदमी गए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 3 आदमियों के साथ मिलने के लिए, तो दे वर ऑन द टेबल टू फाइनलाइज द थिंग्स। लेकिन कुछ उन 2 लीडरों की वजह से डिले हो गया था सारा कुछ, और वो इतना डिले हो गया कि मामला सबके हाथ से निकल गया। अब ये चाहते क्या है? सर मुझे बताएं, मैं और आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आपके और मेरे दरमियान कुछ तहरीरी बात होगी, आप मुझे लिख के देंगे इफ्तिखार अहमद, मैं आपसे आप जमीन लेना चाहता हूँ दरिया के पार। मैं कहता हूँ मैं दरिया के पार जमीन नहीं देना चाहता। अब आप लिख के देंगे दरिया के पार जमीन का मुतालबा करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा ना। ठीक बात, ठीक बात। आप लिख के कुछ दे ही नहीं रहे, आप लिख के कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। तो सर मुज़ाकरात रोज रोज नहीं बदले जाते। तो आपका भी लग रहा है कि मुज़ाकरात अभी कुछ चलते दिखाई नहीं दे रहे जैसे कुछ लोग कह रहे हैं? सर मुझे तो बिल्कुल ऐसे लगता है, जो मेरा तजर्बा है बतौर एक जर्नलिस्ट के और एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के, एक्टिविस्ट, नई बात बनेगी। सर मुज़ाकरात तो होंगे ना, शर्त ये कि आप क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, हमें लिख के देना पड़ेगा ना बाबा। ठीक है, ठीक है। वो कहते हैं हम लिख के देने को तैयार ही नहीं है। रोज एक नई चीज ले आए, रोज एक नई चीज ले आए। आपको पता है कि जो ये मुज़ाकरात हुए थे PNA के, उसमें रोज नई नई चीजें लाने के नतीजे में नुकसान हुआ, लेकिन फिर दे केम टू अ कंसेंसस कि ये हैं पॉइंट्स जिन पे हम बात करना बैठे।